اس نے اپنے پیروں سے چادر اٹھائی تو دیکھتے ہیں حضرت اس کے پیر، اس کے پورا جسم سڑا ہوا ہے اور اس سے بدبو نکل رہی ہے اور کیڑے نکل رہے ہیں۔ اور بار بار کہتا ہے حضرت مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، میں وہ ظالم ہوں جس نے ماں کے چہرے پر جوتا مارا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ دکان آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دکان میرے تھے، میرے بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، بیوی بھی مجھ سے دور ہو گئی، اولاد بھی مجھ سے دور ہو گئی، یہ مکان دکان بھی مجھ سے ختم چھینے گئے۔ اب کھانے کے لیے بھی ترستا ہوں اور پینے کے لیے بھی ترستا ہوں، گاؤں والے مجھ پر رحم نہیں کرتے، زیادہ بھوکا ہو جاتا ہوں تو جاتے ہوئے لوگ مجھے میرے سامنے جس طرح کتوں کے سامنے روٹی پھینک دی جاتی ہے اس طرح میرے سامنے پھینکتے ہیں، میں بھوک کی وجہ سے اسی کو اٹھا کے کھا لیتا ہوں اور کوئی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں۔ لیکن ماں کا بھی مقام مرتبہ جانے، باپ کا بھی مقام مرتبہ جانے، بیوی سے محبت کے لیے والدین سے دور نہ ہو جائیں، والدین سے خفا نہ ہو جائیں، والد علیہ وسلم آباؤکم ابواب الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیز و نوجوانوں، رات میں شب برات ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیر تک بیان میں سنا ہے اور الحمدللہ عبادتیں وغیرہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اب چونکہ جمعہ کا دن ہے، معمول کے مطابق آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ابھی وقت مختصر رہ گیا ہے، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے گھر گھر کا فسانہ ہوتا ہے، دینداروں کے یہاں، بے دینوں کے یہاں۔ ایک بڑے مرض کے اندر ایمان والے مبتلا ہیں، ایسا مرض، ایسا گناہ جس کی توبہ تلافی دنیا میں کرنا پڑے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، وہ ہے والدین۔ والدین کی عظمت اور ان کی شان اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دے کر جس کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، جس کے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہ والدین ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے متعلق بہت ساری باتیں عرض کی ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ آج ایک ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں والدین کی عظمت کو ملیا میٹ کیا جا چکا ہے، ان کے حقوق کو قدموں سے روتا گیا ہے، ان کے ساتھ انتہائی درجہ کی بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ آئے ذرا سوچیں کہ وہی والدین ہیں جو ہمیں پالا تھا، پوچھا تھا، پرورش کی تھی، انہی کی سرپرستی میں ہم جوان ہوئے تھے۔ انہوں نے خود بھوکا رہ کر ہم کو کھلایا تھا، خود گیلے میں سے سو کر ہم کو سوکھے میں سلایا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم والدین کی پوری قدر کرتے اور ان کی عظمت کو پہچان کر ان کی خدمت کرتے۔ آج افسوس ہے ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ غور سے سن لیں، جو اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں یعنی والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ کے لیے اور اللہ کے عذاب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ کسی بھی وقت مصیبت ان کے سر پر آ پڑے گی، کسی بھی وقت وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا و آخرت میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بسا اوقات انسان رمضان آنے کی وجہ سے روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے اور حج کے موقع پر حج کرتا ہے، عمرے پر عمرے کیا کرتا ہے، دینی کام میں لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام انجام دیتا ہے، مگر ایک ہے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا کہ یہ سارے کے سارے کام ناکام رہ جائیں گے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے مجھے اور آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین ناراض ہوں اور ہم عبادتوں پر عبادتیں کرتے جائیں اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان کو راضی کر لینا چاہیے، اور ماں اور باپ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ ماں بہت جلد راضی ہو جاتی ہے، ابا بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں جو بڑے بڑے پاپڑ بیل کر بھی پہنچ نہیں پاتا۔ والدین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ میں نہیں جانتا، آؤ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتاتا ہوں۔ آپ میری نہیں مانتے تو کوئی ضرورت نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
فرمان ہے جس کا باپ جس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، جس کا باپ جس سے ناراض ہے آسمان والا بھی اس سے ناراض ہے، یعنی اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ بعض لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ صرف ماں سے محبت کرتے ہیں، والد صاحب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو آپ جنت کو پہنچنا ہو تو پہلے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ اسی طرح کا ہے کہ ایک جوان ایک بوڑھے باپ نے شکایت کی کہ حضرت اسے نصیحت فرمائیں، یہ جب بھی گھر آتا ہے سیدھے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پیر دباتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور مجھے چھوڑ دیتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا، اسے اہمیت بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں یہ کیوں ہے، اسے بتائیں، حدیث بتائیں، آباؤکم ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں جنت ہے، تو اس کا مطلب ہے جنت میں پہنچنے کے لیے پہلے دروازے پر آنا پڑتا ہے، باپ کے پاس آنا پڑتا ہے، یہ سیدھے ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب وہ بھولا بھالا شخص تھا، اس نے یوں کہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے دونوں کی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و نوجوانوں جن کے والدین اب نہیں ہیں، میرے پیاروں آپ ذرا اندازہ کرو، ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ والدین نہ ہونے کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہر وقت وہ والدین کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ ان سے ذرا جا کے پوچھو جن کے ماں کو انہوں نے جنازے میں کفن میں لپیٹ کر سوتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے باپ کو جنہوں نے لحد میں اتارا تھا، ان سے پوچھو کہ باپ کی قدر و قیمت کیا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ وہ والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے تھے مگر وہ آ نہیں پائے، جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے کو پائے تھے، اس زمانے میں موجود تھے، اللہ کے نبی کے پاس آنا چاہتے تھے مگر آ نہیں پائے۔ وہ تابعی کہلاتے ہیں، صحابی نہیں کہلاتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اور کہا کہ اویس ہے، قرنی ہے، ان سے دعا کا اہتمام کرانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان سے جا کے دعائیں کروائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیوں صحابہ ان سے دعا کروائیں، اس لیے پھر بھی جبکہ صحابہ کا مقام اونچا ہے، تابعی کا مقام تھوڑا نیچا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ماں کی خدمت اویس نے اتنی کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں جانے والوں کو ایک جگہ جمع کریں گے تو اویس قرنی کو بھی بلائیں گے اور کہیں گے تو جس طرف انگلی کرے گا ان سب کو ہم جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مقام ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی والدہ موجود نہیں ہے وہ جائیں اپنے خالہ کی خدمت کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما برداروں میں شامل فرمائیں۔ میرے عزیز و نوجوانوں، بہت سارے لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کی خدمت کی، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنے کے لیے اپنی والدین کی نافرمانی کی۔
اور وہ بربادی ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ کتاب میں بیان فرماتے ہیں، انہی کی کتاب میں۔ میں ایک مرتبہ کسی پروگرام میں گیا شہر سے باہر، جب میں وہاں پہنچا پروگرام سے میں فارغ ہوا اور میں اپنے گھر نکل رہا تھا تو بہت سارا مجمع میرے ساتھ تھا، وہ ساتھ ساتھ مجھے رخصت کرنے کے لیے چل رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی تھا جو راستے کے سڑک کے کنارے چارپائی ڈال کر اس پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے سامنے پیروں کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، چادر پڑی ہوئی تھی۔ اور میں جب گزر رہا تھا تو اس نے سلام کیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب زور زور سے چیخنے لگا تو میں سوچا کہ کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان حال ہے، چلیں اس سے ملاقات کر لیں۔ میں وہاں پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت میں والدہ کا نافرمان ہوں، مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھ کے جائیں۔ میں والدہ کا نافرمان ہوں، مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھ کے جائیں۔ حضرت نے واقعہ بیان کرتے ہیں، اس سے پوچھا کہ بتائیں کیا چلا تھا، کیسے یہ سب ہوا تھا؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ایک دن رات میں دیر آیا گھر۔ میرا معمول تھا کہ میں راتوں میں دوستوں کے ساتھ چلا جاتا اور دیر گھر آتا۔ والدہ بہت سمجھاتی مگر میں سمجھتا نہیں تھا۔ ماں کے اندر محبت کا شدید ترین جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کے بار بار دہرانے پر مجبور کرتا ہے۔ والدہ محترمہ مجھے بڑا سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا سمجھو، جلدی آیا کرو، اس طرح دیر آیا نہیں کرتے۔ جو سمجھانا تھا وہ سمجھایا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میں رات میں کافی دیر آیا، بہت دیر ہو گئی آنے میں۔ رات میں آیا اور ماں گہری نیند میں تھی اور میں نے جگایا۔ ماں تو ماں تھی، جاگ گئی اور وہ روٹی کا انتظام کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ میں ماں نے مجھے ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی رات میں آتے ہو اور روٹی کے لیے مجھے پریشان کرتے ہو۔ میں نشے کی حالت میں تھا اور غصے کی حالت میں تھا۔ میں نے اپنا جوتا اٹھایا اور ماں کے چہرے پر مار دیا۔ جیسے ہی میں نے مارا ماں کی چیخیں نکل گئی اور وہ اللہ کی طرف اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، آپ نے اولاد مجھے اسی لیے عطا کی تھی کہ مجھ سے جوتے کھلوائے، وہ مجھے جوتے مارے۔ اے اللہ میرا انجام اس طرح بن گیا ہے، آپ اس کا حال دیکھ لیجئے۔ ماں نے یوں کہا اور کہنے لگی کہ اے اللہ، آپ میں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، اب مجھے آپ بلا لیجئے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ حضرت جیسے ہی ماں نے یوں کہا اور وہ تو چلی گئی پردے میں روتی ہوئی، میں رات میں سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ پوری رات گزری نہیں تھی کہ میرے دونوں پیر میں درد شروع ہو گیا۔ دونوں پیر میں درد شروع ہوا، اتنا درد ہوا صبح ہوتے ہوتے میرے پیر پھل گئے اور بڑھ گئے، موٹے ہو گئے۔ میں گیا ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، کیا کیا علاج کروانا تھا سب کروایا، مگر میرا علاج آج تک نہیں ہوا۔ اس نے اپنے پیروں سے چادر اٹھائی تو دیکھتے ہیں حضرت اس کے پیر، اس کے پورا جسم سڑا ہوا ہے اور اس سے بدبو نکل رہی ہے اور کیڑے نکل رہے ہیں۔ اور بار بار کہتا ہے حضرت مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، میں وہ ظالم ہوں جس نے ماں کے چہرے پر جوتا مارا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ دکان آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دکان میرے تھے، میرے بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے،
بیوی بھی مجھ سے دور ہو گئی، اولاد بھی مجھ سے دور ہو گئی، یہ مکان دکان بھی مجھ سے ختم چھینے گئے، اب کھانے کے لیے بھی ترستا ہوں اور پینے کے لیے بھی ترستا ہوں، گاؤں والے مجھ پر رحم نہیں کرتے، زیادہ بھوکا ہو جاتا ہوں تو جاتے ہوئے لوگ مجھے میرے سامنے جس طرح کتوں کے سامنے روٹی پھینک دی جاتی ہے اس طرح میرے سامنے پھینکتے ہیں، میں بھوک کی وجہ سے اسی کو اٹھا کے کھا لیتا ہوں اور کوئی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں۔ حضرت دعا فرما دیں دنیا میں اگر میرا یہ حال ہے تو پتہ نہیں آخرت میں میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے پیاروں عزیزوں نوجوانوں، یہ دنیا ہے، عبرت کی جگہ ہے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو دنیا میں بھی آ کے ہمیں پکڑے گا اور آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو پیروں میں رسی ڈالی اور باپ کو ذلت سے کھینچتا ہوا بازار سے گزرتا ہوا ایک مقام پر پہنچا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بس کرو، میں نے بھی اپنے ابو کو یہیں تک مار کے لایا تھا، اگر آپ آگے جاؤ گے تو آپ بھی نافرمانوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں بھی اپنے باپ کو یہیں سے اسی طرح سے گھسیٹتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، مارتے ہوئے اس مقام پر پہنچا تھا، آپ بھی مجھے اسی مقام پر لائے ہو، اب آگے نہ لے جاؤ، بس یہی چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے بارے میں تم جیسے کرو گے ویسے تمہیں بھی نعمتیں ملیں گی، اس کا نعمت اور اس کا بدل ملے گا۔ اللہ کے لیے اب سمجھیں اور باز آ جائیں۔ آپ عبادت ضرور کرتے ہیں، آپ تلاوت ضرور کرتے ہیں، آپ ذکر اللہ میں ضرور مشغول رہتے ہیں، بہت اچھے کام آپ کرتے ہیں، مگر اس کام کو بھی اچھا سمجھ کے کر لیں۔ مجبور ہو چکے ہیں والدین، پریشان ہو چکے ہیں والدین، رات دن روتے ہیں، رات دن تڑپتے ہیں بچوں کے لیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ایک محلے میں رہ کر ماں کو بات کرنے کے لیے 2 مہینے گزر جاتے ہیں، بیٹا اٹھ نہیں جاتا۔ ہائے ہائے افسوس ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، ماں راستہ تکتی رہتی ہے، باپ راستہ دیکھتا رہتا ہے، دوستوں کو بات کرنے کی فرصت ہے، دوستوں سے مذاق کرنے کی فرصت ہے، مگر ماں کو جا کر تھوڑی دیر بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض ایسے نوجوان ہیں جو گھر میں رہ کر بھی والدین کو بات نہیں کرتے، گھر میں رہ کر ایک گھر میں ایک چھت میں رہ کر بھی ماں باپ کو بات نہیں کرتے، ان کا کام ان کے لیے، میرا کام میرے لیے۔ بیگم سے بات کریں گے، بیوی سے بات کریں گے۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت پیر صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اچھا پڑھا لکھا، باپ نے ہی تو پڑھایا ہے، والدین ہی نے تو پڑھایا ہے، پڑھنے کے بعد مجھے اچھی جاب لگی، باہر ملک میں جانا چاہتا تھا، اتفاق سے نکاح بھی ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا بیگم گھر آئی، بیوی جب گھر آئی تو وہ کام چور تھی، ہوتی ہے اس کی جو بیوی تھی کام چور تھی، کام نہیں کرتی تھی، وہ پریشان تھی، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ شوہر کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا، وہ کہنے لگی، ایک دن چہرہ چھپائے ہوئے غمگین بیٹھی ہوئی تھی، شوہر نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں لگ رہی ہو، پریشان لگتی ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا پریشانی ہے، پوچھا تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو اگر میں آپ کے ساتھ زندگی کرنا ہے تو آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میرے گھر مجھے چھوڑ دیں، آپ بھی وہاں رہیں، وہاں رہ کر ہم اچھی زندگی کر سکتے ہیں،
آپ کے بوڑھے والدین کے ساتھ زندگی کرنا مشکل ہے۔ دیکھیے اب بیٹا بھی بیٹا ہے، اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ والدین پھر بھی مل سکتے ہیں، بیگم نہیں مل سکتی۔ الٹا فیصلہ تھا، والدین پھر بھی مل سکتے ہیں، گھر میں بیوی نہیں مل سکتی۔ جبکہ بیوی ایک کے بعد دو، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی مل سکتی ہے، والدین نہیں مل سکتے۔ صاف بات ہے نہیں ہے؟ تو بتائیے، بیوی ملے گی، والدین نہیں ملیں گے۔ اس نے فیصلہ الٹا کر لیا کہ چلو میں والدین کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب گھر سے نکلنے لگا تو والدین بوڑھے تھے، ضعیف تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اکیلا ہم کو اکلوتا بیٹا، تو ہی ہمارا لختے جگر، تو ہی ہمارا نور نظر، تو ہی ہمارا لال ہے۔ اگر تو ہم کو چھوڑ کے چلا جائے تو ہماری کون خدمت کرے گا؟ ہمیں کھلائے گا کون؟ پلائے گا کون؟ پتہ نہیں جو کہنا تھا اس والدین نے کہا، مگر اس نے محبت میں ڈوبا ہوا، بیوی کے غلام بنا ہوا چلا گیا والدین کو چھوڑ کے۔ والدین کو چھوڑ کے چلا گیا اور جاب بھی لگ گئی تھی باہر ملک میں، وہ وہاں سے نکلا کسی اور ملک میں پہنچا۔ برس گزر گئے، بہت سال گزر گئے، تقریباً 10-15 سال گزر گئے، والدین کی طرف آنے کا نام لے نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا حال یہ ہے کہ وہ جوان گیا حج کرنے کے لیے، جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف جب کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا تھا کہ میرے دل پر کوئی تالا پڑا ہوا ہے، کوئی مجھے مزہ نہیں آ رہا عبادت کے اندر۔ طواف پر طواف کرتا ہے، سعی پر سعی کرتا ہے، عمرے پر عمرے ہو رہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہر سال حج کرتا ہے۔ وہ پریشان تھا، کوئی بزرگ اسے مل گئے بیت اللہ میں، وہ وہاں پہنچا اور جا کر سارا حال بیان کیا کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں، ہر سال عمرے کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، مگر کوئی مزہ نہیں آتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کو تالا پڑا ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ جیسے ہی والدین کہا تو یہ سارا حال اس نے بیان کیا کہ میں اس طرح والدین کو چھوڑ کے آیا، بیوی کو گھر چھوڑا ہوں اس کے گھر، اور میں یہاں آ کے رک گیا ہوں۔ والدین کے بارے میں مجھے فکر ہوتی ہے، مگر بیوی کی وجہ سے میں نہیں جا پاتا، اور میں یہاں پردیس میں بھی رہتا ہوں، میں صرف اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بس کرو، اب مزید عمرے نہ کرو، بس کرو، اب مزید یہاں پر طواف نہ کرو، اب سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ، ورنہ تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اتنے سالوں کے بعد اس نے رخت سفر باندھا اور وہاں سے نکلا والدین کے پاس آنے کے لیے۔ عزیزو نوجوانوں ذرا اندازہ کرو، جیسے ہی گھر جانے کی کوشش کر رہا ہے، والدین کے پاس جا رہا ہے، پہلے دروازے پر پہنچا گاؤں میں رہتے تھے والدین، دروازے پر پہنچ کر شرما رہا ہے کہ میرے والدین اب جائیں گے تو دھتکاریں گے، کہیں گے تیرا چہرہ یہاں سے چھپا دے، تو یہاں سے چلا جا، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے اتنے سالوں تک ہمیں بھول گیا تھا، اب آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات سے بھی وہ گھبرا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ والدین ہیں، اتنے سالوں کے بعد میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے کہ والدین کا کیا حال ہے۔ وہاں پر ایک آدمی ملا، گاؤں والا، ان سے دریافت کیا کہ فلاں جگہ پر بوڑھے لوگ رہتے تھے، تو میاں بیوی ان کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اس کی جیسے ہی شادی ہوئی وہ بیوی کے ساتھ چلا گیا اور والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے۔ وہ والدین ہمیشہ رویا کرتے تھے، اتفاق سے چند دن پہلے اس کے والد کا انتقال بھی ہو چکا۔ اب ماں اکیلی ہے اور ماں بھی روزانہ روتی رہتی ہے، اتنا روتی ہے، ابھی ایسا حال ہے کہ وہ چارپائی کے حوالے ہو چکی ہے، اس کے جسم میں چمڑا بھی نہیں ہے،
اس کے جسم میں گوشت بھی نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، بس اب سانس چل رہی ہے باقی اس کے ایسا نافرمان بیٹا کیا کہیں، اس نے اس کے بارے نہیں کہہ رہا ہے، یہ نوجوان سنتے جا رہا ہے، پھر بھی بہت گھبرا گیا، اب ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکلا، ماں ایک زندہ ہے، باپ تو دنیا سے میرا چلا گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا دروازے پر دستک دی، حضرت نے لکھا ہے جیسے ہی دستک دی پوچھا کہ کون، ماں نے آواز دی کہ کون آیا، اندر گیا، کہا کہ میں تمہارا بیٹا۔ ماں کی آنکھوں میں اور بھی آنسو آ گئے، رونے لگی، اتنا روئی تھی ماں بیٹے کی یاد میں کہ آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، ماں دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ اللہ پر کبیرہ، روتے ہوئے ماں نے کہا کہ بیٹا اتنے سال آپ ہم سے جدا ہو گئے، اتنے سال آپ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، اتنا ظلم آپ نے ہم پر کیا، ہم روزانہ آپ کو دیکھتے تھے، راستے تکا کرتے تھے، ہم تلاش کیا کرتے تھے کہ آج آئے گا، کل آئے گا، بیٹا آج تو آیا اور میں دیکھنے کے قابل نہیں، میری بینائی ختم ہو چکی ہے۔ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا قریب آ جا، بیٹا قریب آ جا، میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں تو کم از کم چھیننے کے تو قابل ہوں، تجھے تیرا چہرہ تو چھینوں تو کس طرح ہے۔ ماں کی شفقت کا نوجوان کو اندازہ لگاؤ، ماں کے پیار کا آپ اندازہ لگاؤ کہ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، آخر ماں کو چھوڑ کر اتنا دور چلا جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں میں رہ کر ماں کو بات کرتے ہوئے ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ پاتے، یہاں سے آپ بنگلور کے سفر میں چلے جائیں، ایک دن کے سفر میں جائیں، آپ وہاں سے اپنے بچوں کو ویڈیو کال کر کے بات کرتے ہو کہ بچہ یاد آ رہا ہے، بچی یاد آ رہی ہے، اسی طرح تو ماں نے باپ نے تمہیں پالا تھا، آج تم انہیں بھول گئے ہو، اللہ کے لیے ان کاموں سے ان باتوں سے باز آ جاؤ، والدین کی فرما برداری خوب کیا کرو، اگر آپ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام عنایت فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باز بہت ہو گیا میرے عزیزو، اب ہم کو باز آ جانا چاہیے، والدین کی نافرمانی گھر گھر میں ہو رہی ہے، دینداروں کے گھروں میں بھی وہ جو بے دین کہلاتے ان کے گھروں میں بھی، کس کو ہم بتائیں کس کو چھوڑیں پتہ نہیں، بڑے بڑے عبادت گزار اس میں مبتلا ہیں۔ ایک بات ہے کہ جاہل تھا، وہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن حدیث کو سمجھتا نہیں ہے، بڑے نمونوں کا تمیز، وہ تو کیا ٹھیک ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کا لباس سنت طریقے پر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہا ہے، نافرمانی والدین کی، دروازے پر باہر کھڑے ہو کر ماں کو گالیاں بکتا ہے، ماں کا سینہ چیر دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صرف تیر مارے تو ہی تیر لگے گی دلوں پر، کوئی چاقو مارے تبھی سینہ چیرا جائے گا، ماں کو کے سامنے والے کو دکھ پہنچے گا۔ یاد رکھیے دل سے جو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں سامنے والے کے لیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل پر تیر کی طرح اور چاقو کی طرح وہ باتیں نکل کر جب جا کے گرتے ہیں اور اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، اتنا ہی درد ہوتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، تم اس کے پیٹ میں پیدا ہو کے تم اس کے لیے اس کو گالیاں بکتے ہو۔ ماں کو ترجیح دینا چاہیے تھا، بیوی کو ترجیح دیتے ہو۔ ضرور بیوی سے محبت کریں، اس کا بھی ایک مقام ہے، لیکن ماں کا بھی مقام مرتبہ جانے، باپ کا بھی مقام مرتبہ جانے۔ بیوی سے محبت کے لیے والدین سے دور نہ ہو جائیں، والدین سے خفا نہ ہو جائیں، والدین ڈانٹیں گے تو بھی محبت میں ڈانٹیں گے، وہ اگر دعا کریں گے تو تم ایکسیڈنٹ سے بچو گے، تم برے برے حادثات سے بچو گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا اب تمہاری ماں دنیا سے گئی، اب تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں، اس لیے بچ کے رہو، کبھی بھی تم پر مصیبت آ کر پڑ سکتی ہے۔ تو والدین بڑی نعمت ہیں دنیا میں، ہمارے لیے ان سے دعائیں لینا چاہیے، بد دعائیں لینا نہیں چاہیے۔ ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، جو کوئی اس میں مبتلا ہے وہ جائیں، والدین کی فرما برداری کریں، ان کے دلوں کو خوش کر دیں اور اب عبادت میں لگیں، انشاءاللہ عبادات بھی قبول ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ امید ہے آپ لوگ ایسا کریں گے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔